ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن. مولانا صاحب یہ بار بار ہمارا فیملی میں جادو کر کے چھوڑ دیتے، اس لیے ہمارا بڑی ماں کی لڑکی رات مولود سب پڑھ کے صفائی کرتی ہے. ایسا کرنے کا ٹھیک ہے نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتانا ہے. بعد میں میرا بڑی ماں کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بولتی ہے تھوڑا دعا کرو میرا احسان موت ہونے کے لیے، ایسا بتاتی ہے. ایسا کرنا ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بہتر موت کے لیے. ہاں بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میری فیملی میں جادو بہت عام ہے، تو بہن کی ایک لڑکی ہے جو جادو کا علاج کرتی ہے، تو کس حد تک اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ جادو شیاطین کے اثر سے عمل میں آتا ہے، اور جادو کا علاج اگر جادو کے ذریعہ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کو نشرہ کہتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے. البتہ قرآنی آیات کے ذریعہ جادو کا علاج کیا جا رہا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے اور یہ خیر کے کاموں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے. لہذا جادو کا علاج قرآن اور حدیث سے شرعی اذکار اور دعاؤں سے کیا جا رہا ہے تو جائز ہے، اگر جادو کے ذریعہ اس کا علاج ہو رہا ہے تو جائز نہیں. اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ میری بڑی ماں کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری بہتر موت کے لیے دعا کرو. تو کیا بہتر موت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کی یہ بڑی ماں اور دوسرے ہمارے سامعین کے جو مریض ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ان سب کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. ہر انسان کو چاہیے کہ بہتر موت کی تمنا کرے. حسن خاتمہ اس کو کہتے ہیں کہ بہتر موت کی تمنا کرنی چاہیے اور حسن خاتمہ کا اللہ رب العالمین سے سوال بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ ہماری موت کیسے ہو جائے. لہذا ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہماری زندگی برف کی جیسے پگھل رہی ہے، ہماری زندگی کیا ہے، پانی کا بلبلہ ہے، کب ہے کہ ختم ہو جائے. لہذا ہمیشہ آدمی کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، اچھی موت نصیب فرما، یہ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے.